حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وتیرہ تھا کہ دن کو کام کاج نپٹاتے اور رات کو گلیوں میں چکر لگاتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کو عمر سے شکایت تو نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے گلیوں میں جاتے۔ آپ ایک رات گلی میں گشت کر رہے تھے اس نیت سے کہ دیکھوں لوگوں کو کسی کو مسئلہ ہو تو میں ان کا مسئلہ حل کر دوں۔ آپ گئے، چلتے چلتے تھک گئے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ عمر دن کو بھی کام کرتا ہے، رات کو بھی کام کرتا ہے، فکر اس کو ہے فسطاط و عمان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا۔ اسی طرح سے زندگی چل رہی ہے۔ وہ تھک ہار کے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے فاروق اعظم بیٹھ گئے۔ کیا سنتے ہیں کہ ایک کمرے سے، اس گھر سے دو عورتوں کی آواز آ رہی ہے۔ ایک اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا اس دودھ میں پانی ملا لو۔ وہ بیٹی کہتی ہے اماں نہیں، آج فاروق اعظم نے اعلان کیا ہے کہ اب سے پانی دودھ کے اندر نہیں ملانا، جو دودھ کے اندر ملاوٹ کرے، حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا ماں آج عمر بن خطاب نے اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، ملاوٹ نہیں کرنی، اس لیے میں تو پانی دودھ میں نہیں ملاؤں گی۔ تو ماں نے کہا بیٹی ملا لے، ہم غریب ہیں، جب تو پانی ملائے گی تو ہمارا دودھ بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ آ جائیں گے، ہماری غربت ختم ہوگی۔ کون سا عمر دیکھ رہے ہیں، کون سا عمر سن رہے ہیں؟ اب فاروق اعظم باہر دیوار کے ساتھ لگے ہوئے یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے عمر سن نہیں رہے، عمر دیکھ نہیں رہے، تم پانی ڈال دو۔ وہ بچی کہتی ہے کہ اماں نہیں، اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس لیے میں پانی نہیں ڈالنے والی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی نا اس بچی کی، اور اس کے اندر یہ خشیت کا عالم، اور میں نے بارہا مرتبہ یہ جملہ کہا ہے اور یہ شریعت کے مزاج کے موافق ہے یہ جملہ، کہ جب کسی شخص کا تیقن اذعان یہ بن جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا بڑی دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اس گھر کے اوپر نشانی لگاؤ اور صبح دوبارہ اس گھر میں واپس آئیں گے۔ نشانی لگا کے گلیوں میں گشت وغیرہ کرتے رہے، اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا، رات کو واپس گھر چلے گئے۔ جب صبح ہو گئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلم کو لے کے پاس آئے اور اس گھر میں آ کے پوچھ کی کہ رات کو وہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ کن کے درمیان ہو رہی تھی؟ انہوں نے کہا یہ دو عورتیں گفتگو کر رہی تھی، ایک ماں تھی اور دوسری بیٹی تھی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس بیٹی کا کہیں نکاح ہو گیا ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بیٹی ابھی کنواری ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس گئے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا بیٹا میں نے ایسی ایک لڑکی دیکھی ہے کہ جس کے ساتھ تم نکاح کر لو، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے فاتح عظیم عطا فرمائے گا۔ اس لڑکی میں سے پھر ایک بچی پیدا ہوئی جس کو ام عاصم کے نام سے پکارا گیا۔ چونکہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کا نام عاصم تھا تو ان کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی تو اس کو ام عاصم کہا گیا، ام عاصم نام رکھا گیا۔ اب حضرت فاروق اعظم نے تو بشارت دی تھی کہ اس کے بطن سے ایک فاتح عظیم پیدا ہوگا، لیکن بظاہر تو بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن اس ام عاصم میں سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ آج لوگ اسے عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتے ہیں۔